بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں، میں عمران خان ہوں۔ آزاد کشمیر کی صورتحال بگڑتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس کو بین الاقوامی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ رپورٹ ہوا، لیکن سب سے زیادہ اس کو الجزیرہ نے کوریج دی ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق بھی جو انیشیلی انہوں نے بتایا کہ 20 سے زائد لوگ 24 گھنٹوں کے اندر شہید کر دیے گئے آزاد کشمیر میں۔ اب جو تفصیلات میرے پاس ہیں میں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ یہ جو 24 گھنٹے گزرے ہیں، یعنی جب الیکشن میں ووٹنگ ہوئی اس کے بعد راولہ کوٹ میں قتل عام شروع ہو گیا، اس کے بعد میرپور میں قتل عام ہوا صبح کے وقت، تو ان 24 گھنٹوں کے بیچ میں جو ٹوٹل لوگ شہید ہوئے وہ تعداد اب 31 بتائی جا رہی ہے، اور یہ تعداد باقاعدہ ویریفائڈ ڈیٹا اس کا یہاں پہ موجود ہے۔ یہ راولہ کوٹ لانگ مارچ ویریفائڈ شہداء کی جو لسٹ ہے، یہ جموں کشمیر ہیومن رائٹس آبزرویٹری ان کی جانب سے لسٹ جاری کی گئی ہے۔ یہ راولہ کوٹ کی لسٹ ہے۔ ٹوٹل ویریفائڈ شہداء 31 بتائے جا رہے ہیں، اور ان سب کے نام بھی لکھے ہیں یہاں پہ، اور ساری تفصیلات جن علاقوں سے ان کا تعلق ہے وہ علاقے بھی لکھے ہیں ساتھ، اور جن کے دستیاب ہیں ان کے والد کے نام بھی ساتھ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے ناظرین صورتحال۔ 70 سے زائد شہادتیں ہو چکی ہیں اب تک کی اطلاع کے مطابق آزاد کشمیر میں، اور یہ سارا کچھ ہوا جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے احتجاج اور ان کے مطالبوں کے بعد، جب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ انہوں نے کسی صورت بھی یہ مطالبات تسلیم نہیں کرنے، اور وہ آزاد کشمیر کے اقتدار پہ اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کریں گے اور لوگوں کو ان کا مینڈیٹ نہیں دیں گے، تو پھر یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ اب اس میں عالمی میڈیا ایک طرف رپورٹ کر رہا ہے، اوورسیز کشمیری اپنا پورا زور لگا رہے ہیں کہ عالمی میڈیا اس کی زیادہ سے زیادہ کوریج کرے۔ برطانوی ایم پیز بھی کچھ بولے ہیں، کچھ اور عالمی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں آواز اٹھا رہی ہیں، ایمنسٹی انٹرنیشنل نے اس کے اوپر اپنا ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے، اور باقی تنظیمیں اس سارے معاملے کو دیکھ رہی ہیں۔ جبکہ اوورسیز پاکستانی یا اوورسیز کشمیری وہ بڑے پیمانے پر ایک احتجاج کی تیاری کر رہے ہیں برطانیہ میں، اور اب یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے دفتر کے باہر بھی احتجاج کریں گے، اور ابھی احتجاجوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یعنی یہ وہ کشمیری ہیں جو پہلے بھارت کے خلاف احتجاج کیا کرتے تھے جب بھارت مظالم کرتا تھا مقبوضہ کشمیر میں، اور اب صورتحال یہ ہے کہ وہی کشمیری احتجاج کر رہے ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، کیونکہ وہ اب ظلم کر رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ اچھا ناظرین، جو صورتحال بگڑ رہی ہے نا، اس کی ایک جو سب سے بڑی اور خوفناک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ منتشر نہیں ہوتے۔ آزاد کشمیر میں جب گولی چلتی ہے، لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، لوگ زخمی ہوتے ہیں، تو مظاہرین اپنے زخمیوں کو اٹھاتے ہیں، اپنے شہداء کو اٹھاتے ہیں، اور پھر اکٹھے ہو کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یہ ایسی خوفناک صورتحال ہے کہ لوگ منتشر نہیں ہو رہے، جس کا سامنا بار بار سیکورٹی فورسز کو کرنا پڑ رہا ہے۔ اور یہ دو طرفہ فائرنگ کے واقعات نہیں ہے، زیادہ تر واقعات اس طرح کے ہیں کہ عوام کو منتشر کرنے کے لیے فائرنگ کی جاتی ہے۔ زیادہ تر واقعات جو ہیں وہ دو طرفہ فائرنگ کے نہیں، اکا دکا واقعات ایسے رپورٹ ہوئے ہیں جہاں پہ دوسری طرف بھی، کیونکہ کشمیریوں کے ہر گھر کے اندر وہاں پہ اسلحہ موجود ہے، جب آپ کسی کے گھر والوں کو مارتے ہیں یا ان کو زخمی کرتے ہیں تو بعض لوگ ریئیکٹ کر جاتے ہیں، یہ ہوتا ہے، اور بعض لوگ جو ہیں وہ جذباتی ہوتے ہیں، وہ اس طرح کا ریئیکشن دیتے ہیں جس طرح کی ان کی ساری زندگی ٹریننگ ہوئی ہے۔ تو یہ اکا دکا واقعات ایسے ہوتے ہیں، لیکن اوورآل جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے اس بات کو یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ان کی جانب سے کوئی مسلح تصادم نہ ہو، بلکہ وہ بار بار اعلان کرتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ہتھیار اپنے ساتھ نہ لے کر آئے۔ حالانکہ میڈیا میں بہت زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا گیا، بہت زیادہ خبریں چلائی گئی کہ ایک بندہ ہم نے پکڑ لیا مسلح، اور وہ بندہ یہ بتاتا ہے جناب کہ ہمیں انعام کا اعلان دیا گیا تھا کہ جتنے بندے مارو گے سیکورٹی فورسز کے اتنا انعام ملے گا۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نے تو ایسی سنی بھی نہیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والوں سے ہم بات کرتے ہیں، وہ نہ تو اینٹی پاکستان ہے، نہ وہ کوئی انڈیا کی ایجنٹ ہے، نہ وہ کوئی پاکستان کے دشمن ہے، وہ صرف یہ کہتے ہیں جناب جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ان کے مینڈیٹ کا احترام کیا جائے، انہیں اپنی حکومت بنانے کی اجازت دی جائے۔ یہ طریقہ کار غلط ہے کہ ایک سیکٹر کمانڈر آفس میں بیٹھ کے ایک آفیسر فیصلہ کر لیتا ہے کہ جناب ہم بتائیں گے کہ آزاد کشمیر میں حکومت کیسے بنانی ہے اور کیوں بنانی ہے اور کس کی حکومت بنانی ہے، پھر اس کو کیسے چلانا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی اس طرح تو نہیں، کیونکہ دیکھیں نا آزاد کشمیر کے بہت بڑی تعداد میں لوگ اوورسیز ہیں، وہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں رہتے ہیں، وہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ نظام کتنا اچھے سے کام کر رہا ہے۔ اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی طرح جو ہے وہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اچھا نظام کام کرے، لیکن وہاں پہ پورا کا پورا نظام جو ہے وہ یرغمال ہے۔ اس وجہ سے یہ آبویس ہے کہ ایک ری ایکشن آنا تھا، اور وہ ری ایکشن آیا، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں
اب لوگ بھاگتے نہیں ہیں, وہ اپنی لاشیں اٹھاتے ہیں, زخمیوں کو اٹھاتے ہیں اور دوبارہ اکٹھے ہو کے آگے بڑھ جاتے ہیں. یہ سلسلہ اگر ایسے ہی چلتا رہا نا تو اس بات کا بہت بڑا خطرہ ہے کہ لاشیں گرنے کی تعداد بہت بڑھ جائے گی اور زیادہ لوگ شہید ہو جائیں گے. وفاقی وزراء بڑے عجیب و غریب بیانات دے رہے ہیں. یعنی میں حیران ہوتا ہوں کہ وہ جلتی آگ کو بجھانے کی بجائے, فائر فائٹنگ کرنے کی بجائے, حکومت میں بیٹھے ہوئے وزراء وہ جلتی پہ تیل ڈال رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی کہ یہ بھارت کے ایجنڈے پہ ہیں, یہ غدار ہیں, یہ ان کے ساتھی ہیں. کوئی وزیر کہتا ہے کہ جی ہمارے جو ٹرینڈ کیے ہوئے مجاہدین ہیں وہی واپس ہمارے گلے پڑ گئے, وہ ہم سے اب لڑ رہے ہیں. ایک تو اس کے اندر ایک بڑا اعتراف ہے کہ بھارت کے اندر جو مجاہدین لڑتے تھے انہیں پاکستان کی فوج ٹرینڈ کرتی تھی, اور یہ پاکستان کے وزراء یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ جناب ہمارے ہی ٹرینڈ کیے ہوئے مظاہرین واپس ہمیں پڑ گئے ہیں. اب یہ اس طرح کے جو غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ ہیں ان سے تو جلتی پہ تیل ڈلے گا اور وہاں پہ آگ لگائی جا رہی ہے. لوگ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں, وہ اپنے پیاروں کو دفنانے کے بعد پھر آگے بڑھنے کی بات کر رہے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ اب یہ پیغامات دے رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے, یعنی ڈاک لے کر آتے ہیں. وہ یہ بتاتے ہیں کہ جناب اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سمجھوتا نہیں کریں گے, مار ڈالیں گے, سزا دی جائے گی. دیکھیں یہ وہ صحافی تو اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں جناب دیکھیں تو ہم تو خبریں دے رہے ہیں, ہمیں تو جناب اندر سے سورس سے پتا چلتا ہے کہ مار دیا جائے گا, قتل کر دیا جائے گا, تباہ کر دیا جائے گا, برباد کر دیا جائے گا, کوئی نرمی نہیں ہوگی, بہت سختی کی جائے گی, ہارڈ سٹیٹ کر دی جائے گی, انج کر دیں گے, اونٹ کر دیں گے. نہیں, یہ خبر نہیں ہے. یہ وہ دھمکیاں ہیں جو جرنیل اپنے منہ سے نہیں لگا سکتے. اگر جرنیل اپنے منہ سے یہ دھمکیاں لگائیں تو پوری دنیا میں ان کے منہ پہ تھو تھو ہو جائے گی. لہذا یہ دھمکیاں لگانے کے لیے انہوں نے اپنے ٹاؤٹس پالے ہوئے ہیں اور وہ ان کے ذریعے سے یہ دھمکیاں لگواتے ہیں. یہ خبر کوئی نہیں ہوتی. جرنیل کا جو دھمکی لگانے کا دل کرتا ہے نا کہ یہ والی دھمکی میں نے لگانی ہے پاکستانی عوام کو, دھمکی خود نہیں لگاتا. وہ کرتا یہ ہے کہ اپنے ٹاؤٹ کے ذریعے سے وہ دھمکی لگواتا ہے. خبر کوئی نہیں ہوتی اس کے اندر, نری دھمکی ہوتی ہے, آگے وہ ٹاؤٹ بیٹھ کے شروع ہو جاتا ہے ان کے بہاف کے اوپر. یعنی یہ تو وہ حرکت ہے نا کہ وہ چودھری کے ساتھ ایک مراسی ہوتا ہے, وہ چودھری کے بہاف پہ ہر ایک کو دھمکی لگاتا پھرتا ہے. تو یہ اس طرح کے کام ہے, یہ صحافیوں کے کرنے والے کام نہیں ہے. یہ جو ڈاک لے کے آ جاتے ہیں ہر دوسرے دن آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ جناب نہیں ہم نے جناب ہم خبر نکال کے لائے ہیں, اسٹیبلشمنٹ جناب اور ڈنڈا دے گی اور ہارڈ سٹیٹ کرے گی اور زیادہ یہ کرے گی اور زیادہ وہ کرے گی. وہ دھمکیاں لگا رہے ہوتے ہیں کسی اور کے بہاف کے اوپر, اور وہ جرنیل جو ہے وہ اپنے منہ سے دھمکی لگانا نہیں چاہتے. انہیں پتا ہے کہ کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا, کل کو ہم پھنس جائیں گے. اور کل کو اگر اس بندے کو پکڑ کے اس کی کچی مروڑ کے اس سے پوچھنے لگے بتا بھی کس نے تجھے کہا تھا کہ یہ والی دھمکی لگا, تو یہ نام بھی نہیں لے سکے گا کس نے مجھے کہا تھا, اور اگر نام لے گا بھی تو کوئی مانے گا بھی نہیں اس کی بات. یہ ٹوٹل اوقات ہے. لیکن دھمکیاں فی الحال لگائی جا رہی ہیں. آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی عالمی میڈیا اس پہ کافی کوریج کر رہا ہے, وہ سب ہم دیکھ رہے ہیں. اب ناظرین اس میں جو لوگ شہید ہوئے ان میں ایک امام مسجد شہید ہو گئے. یعنی ان کا کیا قصور تھا؟ ایک امام مسجد ہے, وہ نماز پڑھا رہے ہیں وہاں پہ, وہ بھی نماز پڑھاتے تھے, وہ بھی شہید ہو گئے. ایک استاد ہیں معلم, وہ بھی شہید ہو گئے. ایک ہمارا پی ایچ ڈی کا طالب علم تھا, بڑا اچھا نوجوان, اسامہ جمیل, وہ نعرے لگواتا تھا لوگوں کے جذبات بھڑکاتا تھا, انہیں بولتا تھا کہ بولو اور کھل کر اپنے لیے آواز اٹھاؤ, انقلاب کے لیے آواز اٹھاؤ, اپنے حقوق مانگو. پی ایچ ڈی کر رہا تھا وہ نوجوان, وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں تھا نا. اب پاکستان میں قائد اعظم یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کرنے والا نوجوان, اس کو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی دہشت گرد ہے؟ وہ اس کے نعرے میں سن رہا تھا ابھی کہ جوانیاں لٹائیں گے, سینے پہ گولی کھائیں گے, انقلاب لائیں گے. اس نے گولی بھی کھا لی, اپنی جوانی بھی لٹا دی, اور انقلاب کا انتظار اب ہم کریں گے کہ انقلاب کب آئے گا. اب کچھ ایسے ٹاؤٹس ہیں جن کے اچھے تعلقات ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے, نام لوں گا تو بہت چیخیں ماریں گے, لیکن آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ جا کے, یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ اب کہنا شروع ہو گئے جی یہ معاملہ مس ہینڈل ہوا ہے. یہ جو صحافی ہیں نا یہ اپنے سے نہیں بولتے, یہ تب بولتے ہیں جب انہوں نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ریسکیو کرنا ہوتا ہے. یہ جو کچھ بھی ابھی بلاول نے کیا یہ کیوں کیا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کر. لیکن پہلے نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز اور ان کے جو چمچے خرچے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں اور مبارکبادیں وصول کر رہے ہیں. حتیٰ کہ یہ لوگ 31 لاشیں گر گئیں, لیکن اس کے باوجود یہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹس کے اوپر بھی مبارکبادیں ہی دے رہے ہیں. یہ ان کے حالات, یہ اتنے ارریلیونٹ ہیں پاکستان کے مسائل سے اور معاملات سے. وہاں لاشیں گر رہی ہیں, ان کی مبارکبادیں نہیں بند ہو رہی, ان کی باچیاں ہی نہیں کھلنی بند ہو رہی. ادھر نوجوانوں نے کال دی ہے جی, اسلام آباد میں پہلی مرتبہ نوجوان طلبہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اکٹھے ہو کر آئیں گے. اب جینزیز جو ہیں وہ اس معاملے میں احتجاج کریں گے. تو اب پتہ نہیں یہ اس کال کے پیچھے کیا ہے, مجھے آئیڈیا نہیں ہے. لیکن اسلام آباد پریس کلب کے باہر نوجوانوں کی طرف سے کچھ تھوڑا سا سوشل میڈیا کے اوپر رولا ڈالا گیا ہے کہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر نوجوان اکٹھے ہوں اور وہ شرکت کریں بڑے پیمانے پر آ کے
جو کشمیر میں ظلم اور بربریت ہو رہی ہے ریاست پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی جانب سے، وہ ظلم اور بربریت، اس کے خلاف یہ نوجوان اکٹھے ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں اب اگر ان نوجوانوں کو اکٹھا ہونے دیا جاتا ہے اور وہاں پہ ہزاروں نوجوان آ جاتے ہیں، پھر تو سچویشن کوئی اور ہے۔ اس پہ انالیسس میں تبھی کروں گا جب میں نوجوانوں کی شکلیں دیکھوں گا، مجھے پتا چلے گا کہ ان کو بھجوایا کس نے، کس تنظیم سے ان کا تعلق ہے، یہ خود سے نکل کر آگے ہیں، یہ ان کو یہاں پہ لایا گیا ہے، یہ تو ہمیں پتا چلے گا بعد میں۔ لیکن اچھی بات ہے اگر نوجوانوں کو نکلنے کے لیے ایک پلیٹ فارم مہیا ہو رہا ہے اور وہ نکل کر نہتے کشمیریوں کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں یا مظلوم کشمیریوں کے حق میں آواز اٹھا سکتے ہیں، تو یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اس پہ پھر ہم اپنا جو تجزیہ ہے جب تک وہ احتجاج نہیں کر لیتے تب تک کے لیے محفوظ رکھتے ہیں، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا صورتحال ہے۔ ناظرین، بھارت میں ایک پولیس والے کو صرف اس لیے معطل کیا گیا کہ اس نے کلاشنکوف کا یا اس کی جو ایس ایم جی گن تھی، شارٹ مشین گن بندوق جو تھی، اس نے وہ رائفل اٹھا کے نوجوانوں کی طرف تان دی تھی۔ تو ایک پولیس والے کو صرف اس لیے معطل کر دیا کہ تم نے ریئل رائفل جس سے آدمی مر جاتا ہے اس کو تم نے طلبہ کی طرف تان دیا تھا۔ پولیس والا معطل، ادھر گولیاں مار رہے ہیں، پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ مار دیا، ایک ایئر فورس کا آفیسر ہے، اس کے والد بھی شہید ہو گئے، ایئر فورس کے آفیسر ہیں مبینہ طور پہ، اور سوشل میڈیا پہ ان کی تصاویر بھی چل رہی ہیں اور کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا، انہیں بھی سیکورٹی فورسز نے گولی مار دی۔ یہ صورتحال ہے آزاد کشمیر میں۔ تو بھارت میں صرف بندوق تاننے پر پولیس والا معطل ہو گیا اور ادھر گولیاں مار رہے ہیں سرے عام، پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب وہ کہتے ہیں جناب ہمیں اس خون کا حساب دیں، کہتے ہیں جی اس کے اوپر تو بات ہی نہیں ہو سکتی، ہم تو اسے مانتے نہیں، ہم ان لاشوں کو لاشیں ہی نہیں مانتے۔ یہ بلاول نے کیا گیم کی ہے ناظرین، اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پچھلے ویلاگ میں میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا ضرور تھا، لیکن اب آپ کو اس کی ساری تفصیل بتانے والا ہوں۔ بلاول کو اور نواز شریف کو پہلے بتا دیا گیا تھا کہ آپ میں سے ایک کو حکومت ملے گی گلگت بلتستان میں اور دوسرے کو ہم حکومت بنا کر دیں گے آزاد کشمیر میں۔ یہ انہیں پہلے سے پتا تھا، بندر بانٹ ان کی پہلے ہی ہو چکی ہے۔ جس طرح 2024 کے الیکشن سے 15 دن پہلے یہ فیصلے ہو چکے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بتایا بھی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے یہ بات جاوید ہاشمی کو بھی بتائی تھی کہ 2024 میں جو الیکشن ہوا تھا فروری میں، اس سے پہلے سیٹیں بانٹ دی گئی تھیں، فیصلے ہو گئے تھے کہ پیپلز پارٹی کو کیا ملے گا اور پی ایم ایل این کو کیا ملے گا۔ اسی طرح ان دونوں الیکشنوں سے پہلے بھی یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ گلگت بلتستان میں پیپلز پارٹی کو دیا جائے گا اور کشمیر میں نواز شریف کو دیا جائے گا، لیکن آپ نے ڈورا کشتی بھرپور انداز میں کرنی ہے۔ اب کشمیر میں جب لاشیں گری ہیں نا، تو ان سے توجہ ہٹانے کے لیے میڈیا کو کوئی اور بات تو دینی تھی جس پہ میڈیا پروگرام کر سکے، تو فوری طور پہ بلاول زرداری کو لانچ کیا گیا اور بلاول زرداری نے پی ایم ایل این کے اوپر اٹیک کر دیا اور بلا وجہ کا اٹیک کر دیا جناب کہ ریاست نے یہ کر دیا، ریاست کی ڈیفینیشن کا بھی نہیں پتا اس کو۔ اب ٹی وی چینل کے اندر گونگلوں میں مٹی جھاڑ رہے آگے، جی میں نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہا تھا، میں تو ریاست پاکستان کی بات کر رہا تھا۔ بھئی تم حکومت کا حصہ ہو، یو آر پارٹ آف دس، تو آپ ذمہ داری سے کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ دوسرا جو ریاست آزاد کشمیر ہے اس میں تو حکومت ہی تمہاری ہے، وہاں تو سارا کیا دھرا ہی تمہارا ہے، تمہیں نے قلعدم کیا انہیں، تمہیں نے ان پہ پابندیاں لگائیں، تمہیں نے ان کے سروں کے اوپر انعام رکھے، تمہیں نے سیکورٹی فورسز کو باقاعدہ بلوایا، وہاں سے لیٹرز لکھ کے جناب اور سیکورٹی فورسز چاہیے اور بھجوائیں، یہ سارا کچھ تمہیں نے کیا نا۔ اب تم دوسروں کے کھاتوں میں نہیں ڈال سکتے، لوگوں کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ یہ کیا اس لیے گیا کہ ٹاک شوز میں کشمیر کو ضرور ڈسکس کیا جانا تھا۔ وہاں پہ دیکھیں اور لگ بھگ 31 لوگ شہید ہو گئے 24 گھنٹے میں، آپ کو بات کرنی پڑتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ بات نہیں کر سکتے، میڈیا کی کریڈیبلٹی فارغ ہو جاتی ہے۔ تو بلاول نے میڈیا کو بات کرنے کے لیے موقع دیا، ٹھیک ہے آپ آزاد کشمیر پہ بات کریں تو آپ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کی لڑائی کروا دیں، آپ اس نورا کشتی کے اوپر بات چیت کر لیں، آپ کو بات چیت کرنے کے لیے کوئی ٹاپک مل جائے گا۔ اور سارے میڈیا نے الحمدللہ اسی پہ بات کی ہے، کوئی میڈیا لاشوں کے گرنے کی بات نہیں کر رہا، کوئی میڈیا نہیں بتا رہا کس طریقے سے قتل عام ہوا، بلکہ وزراء اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں۔ تو بلاول کو اسی لیے لانچ کیا گیا تھا۔ مریم نے کہا میں بلاول کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ الیکشن کا فیصلہ ریاست نہیں عوام کرتے ہیں، عوام کا فیصلہ مانا تھا تم لوگوں نے، 17 سیٹوں سے اقتدار میں آ کر بیٹھ گئے فارم 47 لے کر، عوام کے دیے ہوئے فارم 45 پہ تو آپ سارے پورا ٹبر ہی ہار گیا تھا، اور اب آپ لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہو کر آ کر بیٹھ گئے اور آپ لوگوں نے کہا جی ٹھیک ہے فارم 47 ہی قبول ہے۔ تو فارم 47 میں تو عوام کا کچھ لینا دینا نہیں تھا، عوام نے تو پاکستان تحریک انصاف کو جتایا تھا، اور وہ شرجیل انعام میمن نے بھی یہ بات کی ہے، سندھ سے بیٹھ کر، وہ سندھ کے وزیر ہیں، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پنجاب میں ان کو بدترین شکست ہوئی ہے، لیکن جس طرح ان کو اقتدار میں بٹھایا گیا ہے وہ تو اب ساری دنیا ہی جانتی ہے۔ ناظرین، سینیٹر مشتاق یہ جانا چاہ رہے تھے آزاد کشمیر، لیکن تعداد بہت زیادہ نہیں تھی لوگوں کی ان کے ساتھ، تو پولیس کی ایک نفری نے ان کو روک لیا، وہاں پہ دھکا مشتی ہوئی تھوڑی سی، اس کے بعد یہ لوگ وہاں بیٹھے، انہوں نے دھرنا دے کر احتجاج کیا
اور پھر جب واپس آ رہے تھے تو سینیٹر مشتاق کو وہاں سے غائب کر دیا گیا. اچانک سے رش لگایا گیا, وہاں پہ گاڑیاں آ جاتی ہیں, بندے آ جاتے ہیں, کو پولیس والے ان کی گاڑی پہ قبضہ کرتے ہیں اور ان کو لے کر نکل جاتے ہیں. اس کے بعد سے جب میں یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہا ہوں تو اب تک تو سینیٹر مشتاق صاحب کا کچھ پتہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے چند گھنٹوں میں آئیڈیا ہو جائے کہ انہیں گرفتار کیا گیا ہے یا غائب کر دیا گیا ہے, تو یہ صورتحال کلیئر ہو جائے گی. یاد رہے سینیٹر مشتاق کو جو ہے وہ اسرائیل نے بھی پکڑ لیا تھا 2 مرتبہ. یہ گئے تھے احتجاج کرنے کے لیے فریڈم فلوٹیلا کے مشن کے ساتھ, لیکن وہاں پہ انہیں گرفتار کر لیا گیا تھا. ناظرین, بلوچستان کی صورتحال میں آپ کو بار بار بتاتا رہتا ہوں. ابھی پھر سچویشن آپ دیکھ لیجئے کہ 11 افراد کو مزید خوزدار سے اغوا کر دیا گیا ہے بلوچستان میں, اور بارکھان میں پولیس کے ایک ڈی ایس پی کو شہید کر دیا گیا ہے, جبکہ ان کے ساتھ کئی اور ساتھیوں کو زخمی کر دیا گیا ہے. تو بلوچستان کے حالات بالکل بھی سرکار کے کنٹرول میں نہیں آ رہے, جبکہ جو چیزیں کنٹرول ہونی چاہیے وہ بھی یہ کنٹرول نہیں کرنا چاہتے. یعنی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں عالمی منڈی میں 17 سے 18% تک کم ہو گئی ہیں. 17 سے 18% تک کم ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان کی سرکار اگر لیوی وغیرہ کو کم نہ بھی کرے, ٹیکسز وغیرہ کو کم نہ بھی کرے, تو پھر بھی اس وقت 60 سے 70 روپے کا ریلیف عوام کو دیا جا سکتا ہے. لیکن جب قیمت بڑھانی ہوتی ہے تو روزانہ کی بنیاد پہ 10 روپے, 20 روپے, 30 روپے بڑھا دیتے ہیں. لیکن جب کم ہونی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ آخری دم تک کم نہ کی جائے, جتنا زیادہ لوگوں کی جیبوں سے پیسہ نچوڑا جا سکے وہ پیسہ نچوڑا جائے. لہذا اسی لیے ابھی تک پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم نہیں کی جا رہی, بلکہ تھوڑی تھوڑی کر کے لگاتار بڑھائی جا رہی ہیں. مراد سعید نے ایک وارننگ جاری کی ہے, وارننگ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. انہوں نے کہا جی, عمران خان کی حکومت گرا کر 3 سال عمران خان کو بدترین قید میں ڈال کر پاکستان کے چپے چپے میں جو آگ لگا دی گئی ہے, کوئٹہ سے کشمیر تک, اسلام آباد سے مرید کے تک, جیسے اپنے لوگوں پر انہی کی حفاظت کے لیے مہیا کی گئی بندوقوں سے, انہی کے پیسوں سے خریدی گئی گولیوں سے, انہی کا خون بہا کر انہی کے دیش کو لہو لہان کیا جا رہا ہے. جیسے خیبر پختونخوا سے بلوچستان تک کو اپنے مقاصد کے حصول کے لیے آگ کے دہانے پر پہنچا دیا گیا ہے. یہ صرف اور صرف اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ رجیم چینج کی سازش صرف عمران خان کو ہٹانے کی سازش نہیں تھی, یہ ملک توڑنے کا سودا تھا. عاصم منیر اور اس کے ماتحت ٹولے نے پاکستان کو جس آگ میں جھونک دیا ہے, پاکستانی قوم کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہم نے ایک ایک کر کے اپنی باری کا انتظار کرنا ہے یا ایک ہی بار اور متحد ہو کر اس افریت سے نجات کے لیے تکو-دو کرنی ہے. شاید ہمارے پاس ایسا کرنے کے لیے زیادہ وقت نہ بچا ہو, یہ مراد سعید نے کہا. تو ناظرین, یہ بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ یہ اتنی بڑی بلا بن گئی ہے اسٹیبلشمنٹ کہ اسے عوام کا خون پینے کی عادت پڑ گئی ہے. جتنا خون آپ ان کو دیتے رہیں گے نا, یہ پیتے رہیں گے اور اتنی طاقتور ہوتی جائے گی یہ بلا. پھر اس کو مارنے کے لیے آپ کو زیادہ خون دینا پڑے گا, زیادہ قربانی دینی پڑے گی. آج اگر آپ اس لڑائی کو نیت کے ساتھ لڑیں گے, دیکھیں آفتاب اقبال صاحب نے ایک بات کی ہے, ان کی بات کو پھینکا نہیں جا سکتا. کوئی امید نہیں ہے عمران خان صاحب کے جیل سے باہر آنے کی. یہ رجیم, عاصم منیر, یہ کبھی بھی عمران خان کو باہر نہیں آنے دیں گے اور کبھی ان کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ بات میری آپ یاد رکھیے گا. یہ میری اسیسمنٹ بھی ہے, میرا اندازہ بھی ہے, اور جو حالات و واقعات دیکھ رہا ہوں اس کے مطابق سمجھ بھی یہی آ رہی ہے. جو استثنا لیتے پھر رہے ہوں, ایکسٹینشنز لیتے پھر رہے ہوں, جنہوں نے پوری دنیا میں ہر چیز کا سودا کر لیا ہو, جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے ہر چیز تیاگ دی ہو, وہ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان کو چھوڑیں گے جس کے لیے انہوں نے ہر چیز اپنی قربان کر دی؟ وہ کبھی نہیں چھوڑیں گے. عمران خان کو چھڑوانا پڑے گا. پاکستانی یہ کر سکتے تھے, پاکستانی یہ کر سکتے ہیں, لیکن اسٹیبلشمنٹ خود سے عمران خان کو چھوڑ دے گی, اس کی قطعی کوئی توقع نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں. یہ کرنا پڑے گا تو آپ کو خود کرنا پڑے گا. آج کر لیں گے تو آسانی سے ہو جائے گا, جتنا ٹائم گزارتے جائیں گے یہ